اور پھر وہی ذکر قیامت کے دن جب اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کم ہو، گناہ کثیر ہوں، لیکن وہ عمل قلیل بھی کثرت پر غلبہ پا کر کے اس کا رخ جہنم سے ہٹا کر کے جنت کی طرف کر دیتے۔ اب یہاں ایک لفظ استعمال ہوا، ثقیلتان فی المیزان، اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا۔ یہاں یہ ارشاد نہیں کہ گنا جائے گا، حج کتنے کیے، عمرے کتنے کیے، کتنے زکوٰۃ صدقات خیرات کتنے کیے۔ رب کو گنتی نہیں چاہیے، رب اور اس کو حبیب کو وہ چاہیے جس عمل میں اخلاص شامل ہے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا کرو گے، وہ تھوڑا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے لفظ استعمال ہوا مخلصین لہ الدین، جو مخلص بن کر کے دین میں شامل ہو جائے۔ تو پھر اس کے لیے میرا رب فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جگری دوست، عربی میں جگری دوست کو خلیل بولتے ہیں، اس کی جمع ہے الاخلاء، یعنی خاص جگری دوست۔ کہتے یہ بھی ایک دوسرے کے باغی ہو جائیں گے، لیکن میرا رب فرماتا ہے ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جو میرے مخلص دنیا میں تھے وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ اب یہ نصی قطعی سے یہ آیت مبارکہ کے اندر ایک سادہ سا ترجمہ ہے، اس پر کسی قسم کی بات میں کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ جو متقیوں کا دائرہ ہے، اخلاص مند لوگوں کا دائرہ ہے، دنیا کے اندر اپنے ہاتھ کو اخلاص کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں جوڑ دو کہ یہ زنجیر محبت تجھے قیامت کے دن رب اور اس کی بارگاہ میں محبوب بنا دے گی۔ اب یہ بات اسی کے ساتھ اختتام، 3 دن ہوئے کہ واپسی ہوئی، مختصر سی نشست تھی، لیکن فیوزات برکات اور دعا کے اعتبار سے بہت بڑی نشست۔ صوفی ضمیر صاحب جانا تو سب نے ہے دنیا سے، اصل میں یہ ہے دوستو، جتنے بزرگ تشریف فرما ہے، جتنے جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جہاں بہت ساری باتیں ہم سوچتے ہیں، تو یہ ایک بات ہم نے دل میں رکھنی ہے۔ ہر شخص دنیا میں آتا ایک طریق سے ہے، ماں کے بطن سے اس دنیا میں جو ہے اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ آنے کا انداز سب کا ایک ہے، لیکن یاد رکھو کہ جانے کا انداز سب کا جدا جدا ہے۔ جانے کا انداز سب کا جدا ہے، اور جانے کے انداز کو جدا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بعمل بنانا ہے، اور وہی یہاں پر فیصلہ ہو جاتا ہے، رزلٹ ادھر ہی آ جاتا ہے کہ تیرے اس جنازے میں آنکھ اشک بار ہو۔ ایک شخص کہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ایک شخص کہے اس نے میرے ساتھ یہ خیر کی کہ مجھے نیکی کے راستے پر لگا، مجھے دین کے راستے پر لگا دیا، میرے ساتھ یہ تعاون کر لیا۔ تو اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نشان مرد مومن بات گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست، کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ موت جب آئے نہ پشیمان ہوتا ہے اور نہ پریشان ہوتا ہے۔
میرے ساتھ یہ بات دہراؤ، نہ پشیمان اور نہ پریشان۔ پشیمان کس بات پہ؟ یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، یہ زیادتی کی، دنیا میں ایسے کیا، یہ کیا۔ اور پریشان کس بات پہ؟ اب آگے بنے گا کیا؟ تو اقبال نے فرمایا نشان مرد مومن بات و گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب۔ کچھ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، جب چہرہ دیکھتے ہیں، یار یہ تو ایسا سویا، ایسا لیٹا ہوا ہے جیسے سو رہا ہو۔ چہرے پر سکون ہے، چہرے پر پریشانی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ زندگی اللہ 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 یا رسول اللہ کے ذکر میں گزاری، اب پتہ ہے جو کیا ہے وہی والی وارث ہے۔ اور پیچھے ایک رصد ہے مخلص لوگوں کی دعاؤں کی، پیچھے سے جو دعائیں آئیں گی وہ مخلص لوگوں کی دعائیں ہیں۔ تو اب کامیاب کون شخص ہے؟ اسی سفر میں جب گئے تو اسی سفروں میں جب میں پچھلے سال گیا، ایک نان مسلم گورا مسلمان ہوا تھا۔ اس دفعہ جب میں گیا، اس نے یہ جو ٹوپی ہے سفید، یہ اس طرح سر پہ رکھی تھی۔ میں نے دیکھا دور سے، تو پہلے میں نے دور ہونے کی وجہ سے پہچانا نہیں۔ جب قریب ہوا میں نے کہا اچھا یہ تو، اس کا نام احمد رکھا تھا۔ جتنے دن رہے ساتھ رہا، تو اس کا جو ساتھی تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ جب سے یہ مسلمان ہوا پچھلے سال سے، کلمہ طیبہ بمائے ترجمہ اس نے یاد کیا، پھر اس نے نماز با ترجمہ یاد کی، اور اس دن سے اب تک اس شخص نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملتا کیا ہے؟ ارے جو نو مسلم ہو وہ آئے تو میرے رب کا جو ہے عبادت گزار بن جائے، حضور کا ثنا خوان بن جائے، تو پھر سوچو کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی اور نعمت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو رب لم یزل یہ فیض محبت و عقیدت براستہ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب رکھے۔ یہ جس جگہ بھی محفل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دعا خیر اس میں شامل کہ انشاءاللہ یہاں پر جو ہے جامعہ خیریہ کا سنگ بنیاد سمجھ لو کہ رکھ دیا ہے، صوفی ضمیر صوفی ظہیر کے احصال ثواب کے لیے اس کے، اور اس کا بیٹا ہے حافظ عاصم۔ تو انشاءاللہ کہ شعبہ درس و تدریس ہو یا حی علی الصلاۃ یا حل الفلاح کی صدائیں ہو، اب اللہ اس کے ہاتھ سے جاری بھی کرے، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی ادبات کر دے اور باطنی اعتبار سے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، لا تعداد قرآن پاک، کثرت سے درود شریف، متعدد قسم کے اوراد و وظائف، صورتیں، اور ایک تعداد لمبی چوڑی فہرست ہے جو کچھ پڑھا گیا ہے، ماہ حاضر تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں، جمیع صحابہ، اہل بیت اطہار، تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا الہی صوفی ضمیر صاحب، صوفی ظہیر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب رکھے، کہ بیٹے حافظ اور علامہ عاصم الخیری کو اللہ دین و دنیا میں کامیابی دے، صحت تندرستی عطا کرے، اور اسی طرح آپ کے برادران جو اسی محبت اور ذوق کے اندر سارے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صوفی خلیل صاحب
صوفی عامر صاحب، صوفی یوسف صاحب، ان کے ہاتھوں سے یہ سلسلہ خدمت اللہ اسی طرح جاری رکھے، اور یہ تینوں بھائی ایسے وہ خدمت کرتے تھے، یہ بھی اسی طرح بے لوث، اور اس بات پر نہیں کہ ان کا نام رہے، ان کے صفت بیان ہو جائے، بلکہ پیچھے بیٹھ کر کے اپنی خدمت جاری کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے اولادوں کو بھی اسی طرح آباد رکھے۔ اور محترم جناب حضرت سید مدثر حسین صاحب تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں بہت سارے علماء احتشام اس علاقے کے موجود ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے سب سروں کے تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ معززین علاقہ تشریف فرمائے ہے، اللہ ان پر بھی نظر رحمت اور یہ محبتوں کا انداز اس طرح نصیب رکھے۔ اللہم انت ربی انت حسبی حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات، اللہم استرنا بسترک الجمیل والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ